میں نے اپنے منہ سے لیا نہیں کہا، میں کیا نبی اکرم نے روکا ہے، تو دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا لگتا ہو، ورنہ وہ جواب میں تمہارے اصلی بزرگوں کو برا بھلا تھا۔ یہ حدیث ہمیں روکتی ہے، میں نے نہیں کہا، میں نے کہا مجھے صرف جواب چاہیے۔ 11 رکھنے والا اگر عیاش ہے تو 16,108 رکھنے والے کو آپ کیا کہیں؟ جواب تو ملا نہیں، جیل میں۔ اس کے بعد دوسرا سوال تھا میرا، آپ نے کہا ہے کہ اگر میں وزیر اعظم بن جاؤں تو میں ہرے رنگ پر پابندی لگا دوں گا، ہرا رنگ اسلامی رنگ ہے۔ میں نے کہا ٹھاکر جی ہرے رنگ پر پابندی کی بات کرتے ہو، لال رنگ کے نافذ کرنے کی بات کرتے ہو جس رنگ کا تمہارا جھنڈا ہے، تو مجھے آپ کو چاہیے کہ لوکی کھانا بند کر دو، پالک کھانا بند کر دو، پرول کھانا بند کر دو، تورئی کھانا بند کر دو، ہرا دھنیا اور مرچا کھانا بند کر دو۔ یہ ساری سبزیاں اسلامی رنگ سے رنگی ہوئی ہیں جن کو تم کھا رہے ہو، اور اگر لال رنگ سے پیار ہے تو اپنی ماتا جی کو استعمال کرنا چاہیے۔ ماں یہاں گائے کو ماں کہا جاتا ہے، اپنی ماں ہے، تو میں نے آپ اپنی ماتا جی کو کھانا شروع کر دو، وہی لال رنگ کا ہو۔ اتنا کہا تو جتنی کیسٹیں بن رہی تھی وہ سب ضبط اسی موقع سے، ایک کیسٹ پتہ نہیں وہ لڑکا واقعین میں بھر رہا تھا تقریر، وہ کسی طریقے سے پھنس گئی اور اس تقریر میں پورے ہندوستان کے اندر ہنگامہ مچا۔ میں تو چلا گیا جیل کے اندر، 2 دن کے بعد ضمانت ہوئی، چھوٹ گیا۔ اس کے پاس پھر میں گیا، ایگریمنٹ ہوا باقاعدہ، اس کی فوٹو کاپی ایک وہاں ہے بمبئی ہائی کورٹ کے اندر، میرے پاس ہے، ٹھاکر جی کے پاس باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا ہے، آج کے بعد اسلام، نبی، قرآن کے خلاف نہ میں بولوں گا اور نہ تم ہمارے خلاف بولو گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس باتوں کو بتا کر کہ ہندوستان کے اندر بھی بہت آسانی کے ساتھ کوئی شخص توہین رسول نہیں کر سکتا ہے، رسول کے سامنے گستاخی نہیں کر سکتا ہے۔ افسوس ہے ان ذمہ داروں کے اوپر، اور ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اس ملک کے اندر توہین رسالت ہو رہی ہے اور اس آدمی کو یا اس عورت کو کلین چٹ دی جا رہی ہے جس کو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو آج کلین چٹ دی جاتی ہے، اور اس کی زندگی کی حفاظت اور اس کے مال و دولت اور عزت و آدمی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں جاتی۔ ایسے اگر کوئی حکمراں ہے تو ایسے حکمرانوں کو بھی چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ لوگ اللہ کے رسول کے اطاعت اللہ کے سرپرست نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ لوگ اس کی ذمہ دار نہیں ہو سکتے ہیں شریعت کے۔ یہ لوگ امریکہ پرست ہیں، خدا پرست نہیں ہے۔ یہ لوگ امریکہ پرست ہیں، خدا پرست نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، ان عذاب ربی لشدید، میرے رب کا میرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ جب آتا ہے تو آواز نہیں، تو ڈرنا چاہیے، خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے، پتہ نہیں کب کیا ہو۔ حالات کو کروٹ بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ کی زندگی تمہارے سامنے کے مالک کو اور اللہ جب چاہے جس سے کام لینا چاہے۔ میرے نبی کی عزت تو عرش والا کر رہا ہے، اس کا احترام تو عرش والا کر رہا ہے، اور مسلمانوں کو بتلا رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ رحمت۔ مسلمانوں کا کلام کیا ہے؟ درود۔ اللہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود سلام۔ اس نے ادب سکھلایا ہے، اس نے اپنے حبیب کا احترام بتلایا ہے، نماز کا طریقہ بتلایا، تو یہ بتلایا کہ میرا نام لو تو کھڑے ہو کر لے لینا، میری تعریف کرنا ہو تو کھڑے ہو کر کر لینا، میرے نبی پر جب سلام درود پڑھنا ہو تو کھڑے ہو کر مت کرنا ہے۔
اس نے آتا بتلایا ہے اپنے حبیب کا، دیکھو آپ کا تقاضا کیا ہے. کہا کہ میرا نام لے لینا، اللہ اکبر، کھڑے ہو کر میری تعریف کر لینا، کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میری تعریف کر لینا کھڑے ہو کر. اللہم باعث بینی و بین خطایا. لیکن جب میرے نبی پر درود پڑھنے کی باری آئے، میرے نبی پر سلام بھیجنے کا جب نمبر آئے تو آئے مسلمانوں خبردار کھڑے ہو کر نہ پڑھنا اللہ یہ کہ میرا نبی تمہیں اجازت دے دے. جیسے جنازے کی نماز میں وہاں رکوع نہیں، سجدہ نہیں، تحیات نہیں، میرے نبی کی اجازت ہے تم کھڑے ہو کر درود پڑھ سکتے ہو. لیکن 5 وقت کی نمازوں میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، ادب و احترام کا تقاضا یہ کہ میرے نبی پر جب سلام پڑھنا ہو تو بیٹھ کے پڑھنا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد. یہ میرے نبی کا ادب و احترام ہے. عرش والے نے جس کا ادب اور احترام بتلایا ہو، ہائے افسوس کہ آج اس ملک کے اندر اسی نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. عزت و آبرو پر حرف آ رہا ہے. ذرا غور کیجیے، اللہ ادب سکھلاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمانوں والو، مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، اتنا یاد رکھنا کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو میرے حبیب میرے نبی کی آواز سے اوپر نہ کرنا. اس کا خلاصہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی بھی عمل نبی کے عمل سے زیادہ نہ کرنا، جتنا نبی نے بتایا اتنا ہی کرنا. نبی نے اگر 4 ظہر بتائی تو 4 ہی پڑھنا، 5 پڑھو گے تو گویا کہ نبی کے دین کو تم نے کمپلیٹ مکمل نہیں مانا. مغرب کی 3 بتائی، 3 ہی پڑھنا، 5 6 7 پڑھو گے تو یہ نہ سوچنا کہ زیادہ پڑھ رہا ہوں تو زیادہ ثواب ملے گا. اس میں میرے نبی کی توہین ہے. کوئی بھی عمل میرے نبی کے عمل سے اوپر نہ کرنا اور اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر نہ اٹھانا. غیرت میں ثابت کی آواز کچھ اوپر ہو جایا کرتی تھی، ثابت ابن قیس کی آواز کچھ قیس ابن ثابت کی آواز کچھ اوپر ہو جایا کرتی تھی. وہ تو اپنے گھر میں چھپ گئے. لوگوں نے بتایا اے اللہ کے نبی وہ اس لیے مسجد میں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے کہ ان کی آواز آپ کی آواز سے اوپر ہو جاتی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ادب و احترام کے تقاضے کے تحت اب مسجد میں نہیں آتے. صاحب کے نزول کے بعد فرمایا جاؤ ان سے کہہ دینا لست منہم کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو. یہ ادب و احترام کا تقاضا تھا، یہ عزت کا تقاضا تھا. میرے بھائیوں، جو مسجدوں میں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے یہ سمجھتے تھے کہ میری آواز کو سخت ہے اوپر ہے تو وہ اپنے گھروں میں چھپ جایا کرتے تھے کہ کہیں میری عمل کہیں میری عبادتیں بیکار نہ ہو جائیں. ایک ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری چھاتیوں کے سامنے توہین رسول ہوتی ہے اور ہماری حکومت اس کو کلین چٹ دیتی ہے، ہمارے ذمہ دار اس کو کلین چٹ دیتے ہیں. میرے بھائیوں پھر سن لو، حرمت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص بھی یا جو عورت بھی یا جو بھی کسی بھی مذہب سے اس کے تعلق کیوں نہ ہو، اگر میرے حبیب کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا اسلام کے اندر ایک ہی ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. اور میں نے یہ الفاظ کو وہاں کہے تھے جہاں راہل گاندھی جی آیا ہوا تھا، کانگریس کا مہا سچیو، جو ہندی کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا وہ خاص ذمہ دار صلاحکار، وہ آیا ہوا تھا. اور میں نے اس کے سامنے یہ باتیں کہی کہ اس کی ٹی وی بنی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، بھارت کا اس کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو لوٹی جائے ہم صبر کر سکتے ہیں، ہمارے کاروباروں میں آگ لگائی جائے ہم صبر کر سکتے ہیں. گجرات کی دھرتی پر ہماری ماں بہن بیٹیوں کے پیٹ پھاڑ کر اولادیں نکالی جائیں، بچے نکالے جائیں، ان کو قتل کیا جائے، ہم یہ سب تو کم کی برداشت کر سکتے ہیں. راہل گاندھی جی کانچ کے پردے کھول کر سنو، اگر ہمارے حبیب کے جسم پر ہمارے طبیعت کی عزت و آبرو کے اوپر اگر حرف آیا تو ایک اعلان سن لو کہ ساری دنیا کا مسلمان عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اپنی جان دے بھی سکتا ہے اور کسی دوسرے کی جان لے بھی سکتا ہے. عزت و آبرو پر حرف آئے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. ہمارے ان جملوں کی اس نے تعریف کی تھی اور کہا
لیکن اس نے بدجبتا کہا تھا کہ جب تک کانگریس کی حکومت ہے ہم کسی کو ایسا موقع نہیں دیں گے جو جذبات کو بھڑکاتا ہو، جو مسلمانوں کی عزت و آبرو اور ان کے جذبات سے کھیلتا ہو، ہم ایسی شخصیتوں کو یہاں نہیں بلائیں گے۔ تسلیمہ نسرین کو ہم نے باہر بھیجنے کا مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ اگر وہ یہاں رہی اور مر گئی تو اس کا الزام مسلمان اپنے سر پہ نہیں لے سکتا ہے۔ پھر آپ یہ نہ کہنا کہ مسلمانوں نے مرڈر کیا ہے، مسلمان آزاد ہے، اس کی اتھارٹی اس کا پاور یہ آپ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتھارٹی پاور ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے مل چکا ہے۔ ہم جب اس ملک میں اتنا کھل کے کہہ سکتے ہیں تو آپ کیوں اتنی پابندی کیوں لگتی ہے؟ مجھے اپنے ہاں تو بولنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے ان تمام چیزوں پر، لیکن آپ کے یہاں آتے وقت مجھ سے ضرور کہا جاتا ہے مولوی صاحب تھوڑا سا احتیاط برتیے گا، مولوی صاحب آپ باہر کے ہیں ہمارے مہمان، ٹھیک ہے آپ عزت کر رہے ہیں ہماری، بہت اچھی بات ہے، آپ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، بندوبست آپ کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، احتیاط تدبیر جو ہے یہ ہونی چاہیے، ضروری ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آپ اس ملک میں رہتے ہیں، میں بھی تو آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ آخر اس کی پابندی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اس کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں، اس واقعے کو ذرا دیکھیے۔ میں مصلحتاً اب نام نہیں لوں گا اس شخص کا جس نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس کتاب کا نام تھا رنگیلا رسول۔ اس کتاب کے اندر یہ الفاظ موجود تھے جو میں نے ابھی کہے ہیں، اور وہی الفاظ پڑھ کر اس شخص نے بامبے کے اس میں یہ الفاظ کہے تھے۔ یہ الفاظ جس شخص نے یہ کتاب جس شخص نے لکھی تھی اس وقت انڈیا اور پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، لاہور پہلے انڈیا ہی کا ایک حصہ تھا۔ اس کتاب کے لکھنے والے کو جس شخص نے قتل کیا ہے وہ ایک ایسا مسلمان تھا جس نے 5 وقت کی نماز کو دور جمعے کی نماز بھی نہ پڑھ، بلکہ جمعہ کو چھوڑو اس کی بیوی کا بیان ہے کہ اس نے عید و بقرعید کی بھی نماز نہیں پڑھی۔ لیکن جب اس کتاب کا لکھنے والا لاہور کی سرزمین پر فروٹ کی دکان پر فروٹ کے ٹھیلے پر کھڑا ہوا ہے اور کسی نے اس شخص سے کہہ دیا کہ یہی وہ آدمی ہے جس نے رنگیلا رسول لکھی، بس یہ وہی پہنچ جاتا ہے۔ پہنچنے کے بعد فروٹ کی دکان پر چھری ہوا کرتی ہے پھلوں کو کاٹنے کے لیے، اس نے اس کی چھری اٹھائی اور ایسے کہا کہ سیب کتنے روپے کی؟ اس نے کہا اتنے۔ اس نے رنگیلے رسول کے رائٹر کی طرف نظر دوڑائی، اس سے پوچھا کیا رنگیلا رسول تمہیں نے لکھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، بس اتنا ہی کہا اور اس نے اس چھری سے اس کے اوپر کئی بار کر ڈالے اور اسی موقع بارتاس کے اوپر اٹھنڈا ہو گیا۔ فروٹ بیچنے والے نے کہا بھاگ جاؤ جلدی، اس نے کہا بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ پولیس نے اس منظر کو دیکھا، اس کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ برٹش گورنمنٹ تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، جج بھی انگریز تھا۔ پوچھا کہ تم نے یہ قتل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کیا ہے۔ کہا جاؤ منگل کے دن تمہارا فیصلہ ہوگا، اگر منگل کے دن تم ایک جھوٹ بول دو تو میں بھی ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اور آج اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کیونکہ تم نے عدالت میں بالکل سچی گواہی دی ہے۔ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے اس کا جو اپنی ماں کی پشانوں سے لگا رہتا ہے، اس کو معلوم ہے۔ جج نے برٹش گورنمنٹ کے جج نے کہا منگل کے دن تم اسی کٹگھرے میں کھڑے ہوگے، میں تم سے پوچھوں گا اور تم سے اتنا کہہ دینا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا ہے کیونکہ کوئی گواہ نہیں ملا ہے۔ پولیس بھی یہ کہتی ہے کہ میں نے موقع واردات سے لاش کو دیکھی ہے لیکن میں نے قتل کرنے والے کو نہیں دیکھا۔ بقیہ کام میرا، جاؤ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہاری ضمانت دے دوں گا۔ ایک تو کیس چلیں گے، تاریخیں آئیں گی اور تم بری ذمہ ہو جاؤ گے۔ اس کو 4 دن کے لیے 5 دن کے لیے جیل کے اندر بھیج دیا۔ بیوی اس سے ملنے کے لیے آئی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر، کہنے لگی کہ چھوٹے سے بچے کی خاطر جھوٹ بول دینا، کہہ دینا میں کہاں جاؤں گی، یہ بچہ کیسے، کس کا نام دوں گی، اس بچے کی تعلیم و تربیت کون کرے گا، اس بچے کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ جب چھوڑنے کے لیے تیار ہے آپ جھوٹ بول دینا۔ کہا بیوی منگل کے دن آنا۔ وہ کل گھر ایک میں کھڑا ہے، سامنے بیوی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، نہ جانے کیا سوچتا ہے۔ جج نے پوچھا کہ آج کا ارادہ ہے، اپنے جرم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے اس چھوٹے سے بچے کی طرف نظر ڈالی، پھر اپنی بیوی کو پیار بھری نظروں سے دیکھا
پھر اس نے اپنی نگاہوں میں، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے کہا بیوی اس چھوٹے سے بچے کو لے کر چلی جا، کہیں اس بچے کی محبت میری ایمان کو کمزور نہ کر دے۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک نیک کام کیا ہے، میں نے آج تک نمازیں نہیں پڑھی، میں نے آج تک روزے نہیں رکھے، میں نے کوئی حج نہیں کیا، میں نے عید و بقرعید کی نمازیں بھی نہیں پڑھی، آئے میری بیوی میں نے ایک مرتبہ یہ نیک کام کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے دشمن کو میں نے قتل کر دیا ہے، شاید میری یہ نیکی کامیاب ہو جائے اور یہی نیکی مجھے جنت کا حقدار بنا دے۔ جج صاحب آج آپ نے موقع دیا ہے تو سن لیجئے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، یہ قتل میں نے ہی کیا، میں نے ہی کیا، میں نے ہی کیا۔ اللہ جس سے کہا۔ اور پھر انڈیا کی تاریخ نے دیکھا کہ اس شخص کو تختے دار میں لگا دیا گیا، سولی دے دی گئی، اس شخص کو پھانسی دے دی گئی اور وہ چلا گیا۔ اب اس کی تقدیر کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا، ہم وہ نہیں ہیں کہ اتنی سی بات کہنے پر کسی کو اللہ کا ولی مان لیں اور ہم کرامتوں کے قائل ہو جائیں۔ اس کا فیصلہ بھی ہم اللہ کے ذمہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ کا پر جانے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں اس واقعے کو بتا کر یہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ توہین رسول کتنی بڑی سزا ہے۔ جس نے حرمت رسول کا خیال نہ کیا اور اس نے اللہ کے رسول کی شان میں کتاب لکھی تو کتاب لکھنے والے کو ایک بے نمازی نے بے روزگار نے اس کو قتل کر ڈالا اور اس نے کہا کہ میں بے نمازی ہوں اپنی جگہ پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان میرے دل سے مر چکا ہے، میں نماز کا انکار نہیں کرتا، میں روزے کا انکار نہیں کرتا، بس سستی ہے، کاہلی ہے، لاپرواہی ہے، نہیں رکھتا ہوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے میں ابھی بھی تیار ہوں۔ اس نے مار دیا، قتل کر دیا۔ اس واقعے سے عقل کے ناخن لو، ہوش میں آؤ اور سمجھ لو کہ میرے بھائیوں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ مطالبہ کرو، احتجاج کرو، جلوس نکالو، ناک میں دم کر دو حکمرانوں کی اور کہہ دو اور بتا دو کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ واقعے کو آپ اپنے سامنے رکھیے، منظر دیکھیے، حالات پر غور کیجیے، کیسے کیسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ چلیے آپ کو دکھاؤں، ایک اور منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس منظر پر بھی ذرا غور کی۔ ایک کا نام ہے معاذ، ایک کا نام ہے معوذ۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے عمر لکھی ہے، معاذ 9 سال کا ہے، معوذ 11 سال کا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ درج ہے، چچا عبدالرحمن ابن عوف کا دامن پکڑ کر 9 سال کا بچہ معاذ کہتا ہے چچا جان مجھے کتنا بتا دو کہ ابو جہل کون ہے۔ عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے تائیں نظر ڈالی، 9 سال کے بچے کو دیکھا، اتنے میں پائے ایک اور بچے نے میرا دامن پکڑا، کہنے لگا کہ ہاں چچا بتاؤ۔ میں نے نظر ڈالی تو 11 سال کا بچہ محدث میرے سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے چچا جان جلدی بتاؤ کہ ابو جہل کون۔ میں نے کہا بھتیجو 9-11 سال کے تو ہو، سوال کر رہے ہو قریش کے سردار ابو جہل کے بارے میں، نابالغ بچے ہو، چھوٹے ہو، سوال تم اتنے بڑے آدمی کے بارے میں کر رہے ہو۔ چچا جان سنا ہے کہ وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے، چچا جان سنا ہے کہ وہ ہمارے حبیب کو گالی دیتا ہے، نام بتانا آپ کی ذمہ داری ہے، پھر کیا کرنا ہے ذرا مجھے دیکھیے۔ اتنے میں ایک شخص گھوڑا دوڑائے ہوئے چلا رہا ہے، دھول اڑ رہی ہے، غور سے دیکھا دھول چھٹتی ہے، سامنے ابو جہل دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ تو بھتیجو وہ سامنے جو گھوڑے پر سر پر آ رہا ہے وہی ابو جہل ہے۔ جملے نکلے پاس میں سے، بچے دوڑے پہلے، ایک اونچی دیوار پہ چڑھ گیا، بڑے بچے نے تلوار پیچھے چھپا لی، جیسی ابو جہل کا گھوڑا ان بچوں کے پاس سے گزرا، اوپر والا بچہ باز کی طرح چھپا، گھوڑے کے اوپر گرا، ابو جہل کو زمین پر گرا لیا۔ دوسرا بچہ جو تلوار چھپائے تھا اس نے پیٹ پر گردن پر وار کرنا شروع کر دی۔
اور ابو جہل وہی ٹھنڈا ہو گیا. ابھی سانسیں چل رہی ہیں, مرنے کے قریب ہے. البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا, خصائص نے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا, شمس الدین ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ